اس کی ساس نے ساری زندگی اس پر بے تحاشا ظلم کیے تھے، لیکن مرنے سے پہلے روتے ہوئے اس سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی طرف سے حج بدل ضرور کرے۔ وہ غلاف کعبہ پکڑ کر ساس کی بخشش کی دعائیں مانگ رہی تھی کہ اچانک اس کا فون بجا۔ پاکستان سے اس کے بھائی کی آواز آئی، بہن، ساس کے پرانے کمرے کی صفائی کے دوران فرش کے نیچے سے ایک ایسا صندوق ملا ہے جسے دیکھ کر پولیس نے تمہارے شوہر کو گرفتار کر لیا ہے، کیونکہ عورت کی زندگی کا سب سے کٹھن مرحلہ وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر ایک نئے آنگن میں قدم رکھتی ہے۔ اس نے بھی جیسے ہی اپنے سسرال میں قدم رکھے، اس پر ساس کے روپ میں ایک ایسا کڑا پہرا بٹھا دیا گیا جس نے اس کی زندگی کو ایک کٹھن امتحان بنا دیا۔ اس کی ساس ایک انتہائی سخت مزاج اور برہم عورت تھی، جس کے دل میں کسی کے لیے کوئی نرمی نہیں تھی۔ اس نے پہلے ہی دن سے اپنی بہو پر ایسے ظلم ڈھانے شروع کر دیے جن کا تصور بھی کسی عام انسان کے لیے محال ہے۔ گھر کا سارا کام کاج اس اکیلی جان پر ڈال دیا گیا۔ صبح سویرے اندھیرے میں اٹھنے سے لے کر رات گئے تک وہ بغیر رکے کام کرتی رہتی، لیکن اس کی ساس کی زبان سے کبھی اس کے لیے کوئی تعریفی کلمہ نہ نکلتا، بلکہ ہر وقت تانے اور جلی کٹی باتیں اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ساس اسے بات بات پر اس کے غریب میکے کا طعنہ دیتی اور اس کی ہر چھوٹی سی غلطی پر پورے گھر کے سامنے اسے ذلیل کرتی۔ وہ بیچاری صبر کا گھونٹ پی کر رہ جاتی اور اپنے آنسوؤں کو اپنی ہی آنکھوں میں قید کر لیتی۔ اس کا شوہر بھی اپنی ماں کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں کر پاتا تھا، جس کی وجہ سے ساس کے حوصلے مزید بلند ہو چکے تھے اور وہ اپنی بہو کو انسان کی بجائے ایک بوجھ سمجھنے لگی تھی۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی راتوں میں اسے ٹھنڈے پانی سے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا اور گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں اسے تپتے ہوئے چولہے کے سامنے گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا۔ ساس کا دسترخوان ہمیشہ لذیذ کھانوں سے سجا ہوتا، لیکن بہو کے حصے میں وہی روکھی سوکھی آتی جو بچ جاتی، یا پھر اسے فاقوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا۔ اس نے کئی سال اسی اذیت اور تکلیف میں گزار دیے۔ اس کے ہاتھ کام کر کر کے کھردرے ہو چکے تھے اور اس کی جوانی کی چمک ساس کے ظلم کی بھینٹ چڑھ چکی تھی، لیکن اس نے کبھی اپنے ماتھے پر شکن نہ آنے دی اور ہر ظلم کو اپنی قسمت کا لکھا سمجھ کر برداشت کرتی رہی۔ ساس کا ماننا تھا کہ بہو پر جتنا ظلم کیا جائے وہ اتنی ہی قابو میں رہتی ہے، اسی لیے اس نے کبھی اپنی سختی میں کمی نہ آنے دی۔ وہ جب بھی اپنے میکے جانے کی بات کرتی تو ساس کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اسے روک دیتی، اور اگر کبھی جانے کی اجازت مل بھی جاتی تو اسے اتنی جلدی واپس بلا لیا جاتا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ سکھ کا ایک سانس بھی نہ لے پاتی۔ ساس کے دل میں تکبر اور غرور کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا تھا جسے کسی کی آہ اور سسکی بھی نہیں گرا سکتی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ اس کی یہ طاقت اور اختیار ہمیشہ قائم رہے گا اور اسے کبھی کسی کے سامنے جوابدہ نہیں ہونا پڑے گا۔ وہ پورے محلے میں اپنی سختی کے لیے مشہور تھی اور کوئی بھی اس کے سامنے بولنے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ اس کے اپنے رشتہ دار بھی اس کی بد زبانی کے ڈر سے اس کے گھر آنے سے کتراتے تھے۔ وہ اکیلی اس بڑی حویلی میں راج کرتی تھی اور بہو کو ایک کنیز کی طرح استعمال کرتی تھی۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ بہو کی طبیعت خراب ہوتی اور وہ بخار میں تپ رہی ہوتی، لیکن ساس اس پر ذرا برابر بھی ترس نہ کھاتی اور اسے سارے گھر کو دھونے اور برتن صاف کرنے کا حکم دے دیتی۔ بہو کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کام کرتی اور آنسو اس کے رخساروں سے گر کر زمین پر گرتے رہتے، لیکن اس ظالم عورت کے دل میں کبھی رحم کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ وہ راتوں کو جاگ جاگ کر بہو کو بلا وجہ آوازیں دیتی تاکہ وہ سو نہ سکے اور اس کی نیند پوری نہ ہو سکے۔ یہ اس کا روز مرہ کا معمول بن چکا تھا کہ وہ کسی نہ کسی بہانے بہو کو ذہنی اور جسمانی اذیت پہنچاتی رہے۔ دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے اور اس عورت کی جوانی ان چار دیواریوں میں سسک سسک کر گزرتی رہی۔ محلے کی عورتیں جب بھی اس کے گھر آتی تو ساس ان کے سامنے بھی اپنی بہو کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتی۔ وہ اس کی شکل و صورت سے لے کر اس کے والدین کے دیے ہوئے جہیز تک ہر چیز کا مذاق اڑاتے
اور بہو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑی یہ سب سنتی رہتی۔ اس نے کبھی پلٹ کر جواب دینے کا نہیں سوچا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا انجام مزید سختی اور اذیت کی صورت میں نکلے گا۔ اس کی خاموشی کو ساس اس کی کمزوری سمجھتی تھی اور اس پر ظلم کے پہاڑ توڑنے میں مزید بے باک ہو جاتی تھی۔ لیکن قدرت کا نظام بڑا خاموش اور بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، اور جب وہ برستی ہے تو بڑے بڑے مغرور انسانوں کے سر جھک جاتے ہیں۔ جب ساس پر بڑھاپا طاری ہوا اور اس کے جسم کی طاقت جواب دینے لگی تو اسے ایک ایسی خطرناک اور نامعلوم بیماری نے آ گھیرا جس کا کوئی علاج کسی بھی معالج کے پاس نہیں تھا۔ اس کا چلنا پھرنا بند ہو گیا اور وہ مکمل طور پر بستر تک محدود ہو کر رہ گئی۔ وہ عورت جس کی آواز سن کر پورے گھر میں سناٹا چھا جاتا تھا، اب ایک ایک سانس کے لیے محتاج ہو رہی تھی۔ اس کے جسم میں ہر وقت شدید درد رہتا اور وہ رات رات بھر کرب سے تڑپتی رہتی۔ اس کے رشتہ دار اور جاننے والے جو کبھی اس کی طاقت کی وجہ سے اس کے ارد گرد گھومتے تھے، اب اس کی بیماری اور اس کے جسم سے آنے والی بدبو کی وجہ سے اس سے دور ہونے لگے تھے۔ اسے تنہائی کا وہ خوفناک احساس ستانے لگا جو اس نے ساری زندگی اپنی بہو کو دیا تھا۔ وہ سارا دن چھت کو گھورتی رہتی اور اپنے درد سے کراہتی رہتی، لیکن کوئی اس کے پاس بیٹھ کر اسے تسلی دینے والا نہیں تھا۔ ایسے میں وہی بہو جس پر اس نے ساری زندگی بے تحاشا ظلم کیے تھے اس کی خدمت کے لیے آگے آئی۔ اس نے اپنے ماضی کے تمام زخموں کو بھلا کر اپنی ساس کی اس طرح خدمت کی جیسے کوئی اپنی سگی ماں کی کرتا ہے۔ وہ اس کے غلیظ کپڑے دھوتی، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی اور اس کے درد کو کم کرنے کے لیے رات رات بھر اس کے پاؤں دباتی رہتی۔ جب ساس تکلیف کے مارے چیختی تو بہو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی اور اسے دلاسا دیتی۔ لیکن ساس کا ضمیر اب جاگ چکا تھا۔ جب وہ اپنی بہو کو اپنے کھردرے ہاتھوں سے اپنی خدمت کرتے دیکھتی تو اسے اپنا ہر ظلم یاد آنے لگتا۔ اسے یاد آتا کہ کیسے اس نے اس بے گناہ لڑکی کو تڑپایا تھا اور کیسے اس کی آنکھوں سے ناحق خون بہائے تھے۔ موت کا خوف اب اس کے دل میں پوری طرح بیٹھ چکا تھا۔ اسے اپنے سامنے قبر کا اندھیرا اور اپنے گناہوں کی سزا صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتی اسے اپنے کیے گئے تمام ظلم ایک ایک کر کے یاد آنے لگتے اور وہ خوف کے مارے چیخ پڑتی۔ اسے لگتا کہ آگ کے شعلے اسے اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں اور وہ عذاب کے فرشتوں کو اپنے ارد گرد کھڑا محسوس کرتی۔ اس کی حالت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ اب اس کا اس دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ موت کی ہچکی اس کے گلے میں اٹکنے لگی تھی اور اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی جا رہی تھی۔ وہ اپنے بستر مرگ پر پڑی تھی اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھی۔ اس کے جسم کا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور ہڈیاں گوشت سے باہر جھانکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے کانپتے اور بے جان ہوتے ہاتھوں سے اپنی بہو کو اپنے پاس بلایا۔ بہو اس کے قریب آئی تو ساس نے اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھوں میں لے لیا اور زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ ساس کی آنکھوں میں آج غرور اور تکبر کے بجائے شدید پچھتاوا اور خوف تھا۔ اس نے روتے ہوئے بہو سے التجا کی کہ میں نے ساری زندگی تم پر بہت ظلم کیے ہیں، تمہاری زندگی عذاب بنا دی اور کبھی تمہیں سکھ کا سانس نہیں لینے دیا۔ مجھے میرے ہر گناہ کی معافی دے دو ورنہ خدا مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں موت کے خوف سے کانپ رہی ہوں، مجھے اپنی آخرت کالی نظر آ رہی ہے۔ ساس کی سسکیاں لیتے ہوئے مزید کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے کہ تم مجھ سے ایک پکا وعدہ چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی نہیں کی اور نہ ہی خدا کو راضی کرنا۔ میری دلی خواہش ہے کہ تم میرے مرنے کے بعد میری طرف سے میرے بچے ہوئے پیسوں سے حج بدل ادا کرو، تاکہ شاید میرے گناہوں کو اللہ پاک معاف کر دے اور میری روح کو قبر کی اذیتوں سے سکون مل سکے۔ ساس نے اپنے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کے ساتھ بہو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس وقت تک موت کا سکون نہیں ملے گا اور میری روح بھٹکتی رہے گی جب تک تم مجھ سے روتے ہوئے یہ وعدہ نہیں کرو گی کہ وہ اس کی طرف سے حج بدل ضرور کرے گی۔ اس کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد گھر میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی۔
وہ عورت جس کی گرجدار آواز سے دیواریں لرزتی تھی اب منو مٹی تلے خاموش سو رہی تھی۔ بہو نے اس کی تدفین اور دیگر تمام معاملات کو بہت احسن طریقے سے نبھایا اور اس کے دل میں اب ساس کے لیے کوئی غصہ یا نفرت باقی نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے رب کے حضور یہ عہد کر لیا تھا کہ وہ اپنی ساس کی آخری خواہش کو ہر صورت پورا کرے گی اور اس کا حج بدل ادا کرے گی۔ اس مقصد کے لیے اس نے ساس کے چھوڑے ہوئے پیسوں کو جمع کیا اور سفر کی تیاری شروع کر دی۔ یہ سفر کوئی عام سفر نہیں تھا بلکہ یہ ایک ایسی روح کی بخشش کا سامان تھا جس نے ساری زندگی اس پر بے تحاشا ظلم کیے تھے، لیکن اس نیک دل عورت نے ان تمام باتوں کو بھلا کر صرف اور صرف اللہ کی رضا اور اس وعدے کی لاج رکھنے کا فیصلہ کیا جو اس نے ایک مرتی ہوئی عورت سے کیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ معاف کرنے والا اللہ کو بہت پسند ہے اور اس نے اپنی ساس کو سچے دل سے معاف کر دیا تھا۔ سفری دستاویزات مکمل ہونے کے بعد وہ دن بھی آ گیا جب اسے اس مقدس سفر پر روانہ ہونا تھا۔ اس نے گھر سے نکلتے وقت اللہ کا شکر ادا کیا جس نے اسے اس عظیم سعادت کے لیے چنا تھا۔ طویل سفر کے دوران اس کا ذہن بار بار ماضی کی یادوں میں الجھتا رہا، لیکن وہ ہر بار استغفار پڑھ کر اپنے دل کو صاف کر لیتی۔ جہاز کے طویل سفر کے بعد جب وہ مقدس سرزمین پر پہنچی تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کا رواں اللہ کی کبریائی بیان کر رہا تھا۔ اس نے احرام کا سادہ لباس زیب تن کیا جو انسان کو دنیاوی چمک دمک سے دور کر کے سادگی اور عاجزی کا درس دیتا ہے۔ مکہ کی پاکیزہ ہواؤں میں سانس لیتے ہوئے اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے دل سے دنیا کا ہر بوجھ اور ہر غم اتر گیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پہ لبیک اللہم لبیک کی صدائیں جاری تھی اور اس کی روح اس پکار میں پوری طرح مگن تھی کہ ہمگاہ پر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے نکل پڑی۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے اور اس کی نظریں اس مقدس گھر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی مسجد الحرام کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسلسل اللہ کا ذکر جاری تھا اور اس کی آنکھیں اس مقدس گھر کو دیکھنے کے لیے بے تاب تھیں۔ جیسے ہی اس نے حرم پاک کے احاطے میں قدم رکھا اور سفید سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر اس کی قدم پڑے تو اس کے جسم میں ایک عجیب سی طمانینت دوڑ گئی۔ اس کے سامنے اب وہ منظر آنے والا تھا جس کا اس نے ساری زندگی خواب دیکھا تھا۔ جب اس کی نظر پہلی بار کعبہ کی پرنور اور سیاہ غلاف میں ملبوس عمارت پر پڑی تو اس کے قدم وہیں رک گئے۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا سیلاب امڈ آیا جسے روکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اس عظیم اور پرجلال منظر کو دیکھ کر سجدے میں گر جانا چاہتی تھی۔ کعبہ کا وہ خوبصورت اور دلکش نظارہ اس کی روح کی گہرائیوں تک اتر گیا تھا۔ اس نے اللہ کی بڑائی اور اس کی وحدانیت کا اقرار کیا اور اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی سے سر جھکا دیا۔ اس مقدس گھر کو دیکھتے ہی اس کے ذہن میں دنیا کی ہر پریشانی، ہر دکھ اور ہر تکلیف محو ہو گئی۔ اسے نہ اپنا گھر یاد رہا نہ ہی وہ تکلیف جو اس نے سالوں تک برداشت کی تھی۔ اس وقت اس کے سامنے صرف اس کا رب تھا اور وہ اپنے رب کی عظمت کے سامنے ایک حقیر بندے کی طرح کھڑی تھی۔ طواف کے دوران ہزاروں لوگوں کے ہجوم میں وہ بھی شامل ہو گئی جو اللہ کے عشق میں دیوانہ وار اس کے گھر کے چکر لگا رہے تھے۔ ہر چکر کے ساتھ اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہوتا جا رہا تھا اور اسے ایک عجیب سا سکون، روحانی سکون مل رہا تھا۔ اس نے ہر مقام پر رک کر اللہ سے اپنے اور اپنے پیاروں کے لیے دعائیں مانگی۔ جب وہ مقام ابراہیم کے پاس سے گزری تو اس نے وہاں 2 نفل ادا کیے اور سجدے میں گر کر بہت دیر تک روتی رہی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور اللہ سے اپنے لیے صبر اور استقامت طلب کی۔ اس کے بعد وہ حجر اسود کے سامنے پہنچی اور اس نے اپنے رب سے اپنی ساس کی مغفرت کی بھیک مانگنا شروع کر دی۔ طواف مکمل کرنے کے بعد وہ صفا اور مروہ کی سعی کے لیے گئی اور وہاں بھی اس کے دل میں صرف ایک ہی تڑپ تھی کہ کسی طرح اس کا یہ سفر قبول ہو جائے۔
صحیح مکمل کرنے کے بعد وہ دوبارہ حرم کے صحن میں آ گئی اور کعبہ کے بالکل قریب چلی گئی۔ اس کا دل اس وقت صرف اور صرف اللہ کی یاد اور اپنی ساس کے اس وعدے سے جڑا ہوا تھا جس کی تکمیل کے لیے وہ یہاں تک آئی تھی۔ اس نے کعبہ کی دیوار کے سائے میں کھڑے ہو کر محسوس کیا کہ جیسے اللہ کی رحمت اسے اپنے حصار میں لے رہی ہو۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتی ہوئی کعبے کی اس دیوار تک پہنچی جسے ملتزم کا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ اپنے رب سے لپٹ کر روتا ہے اور اپنے دل کا سارا حال بیان کرتا ہے۔ اس نے کعبہ کی دیوار سے لگ کر اس کے غلاف کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑ لیا۔ غلاف کعبہ کو چھوتے ہی اسے ایسا لگا جیسے اس کی تمام دعائیں سیدھی آسمان تک پہنچ رہی ہیں۔ اس وقت اس کے دل میں ساس کے ظلم کی کوئی کڑواہٹ باقی نہیں تھی، بلکہ صرف ایک تڑپ تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح اللہ اس کی ساس کے گناہوں کو بخش دے۔ اس نے روتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور گڑ گڑا کر التجا کرنے لگی کہ ہے میرے پروردگار، تو دلوں کے حال جاننے والا ہے۔ تو جانتا ہے کہ میں نے اپنی ساس کو دل کی گہرائیوں سے معاف کر دیا ہے۔ اس نے مجھ پر جو بھی زیادتیاں کی میں نے انہیں تیری رضا کے لیے بھلا دیا ہے۔ اب تو بھی اپنے فضل اور کرم سے اس کی تمام خطاؤں کو درگزر فرما اور اس کی روح کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو بڑا غفور اور رحیم ہے، تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اس مرنے والی عورت نے اپنی آخری سانسوں میں تیرا نام لیا تھا اور تجھ سے معافی کی امید رکھی تھی، تو اس کی امید کو نہ توڑنا اور اسے جہنم کی آگ سے بچا لینا۔ وہ عورت غلاف کعبہ سے لپٹی ہوئی تھی اور اس کے آنسو غلاف میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے رونے میں اتنی شدت تھی کہ آس پاس سے گزرنے والے لوگ بھی اسے دیکھ کر آپ دیدہ ہو رہے تھے۔ وہ مسلسل اللہ کی رحمت کو پکار رہی تھی اور اپنی ساس کے لیے معافی طلب کر رہی تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ کیسے اس کی ساس موت کے وقت خوف سے کانپ رہی تھی، کیسے اس نے گڑ گڑا کر اس سے یہ وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کے لیے بخشش کا سبب بنے۔ وہ اسی وعدے کو نبھاتے ہوئے پوری خلوص نیت کے ساتھ اپنے رب کے حضور کھڑی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا میں کوئی انسان کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کا دل اس یقین سے بھرا ہوا تھا کہ اللہ اس کی دعاؤں کو ضرور سنے گا اور اس کی ساس کو عذاب قبر سے نجات دے گا۔ وہ اپنے آنسوؤں سے غلاف کعبہ کو تر کر رہی تھی۔ اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی ہر آہ میں صرف بخشش کی طلب تھی۔ وہ وہاں کھڑی گھنٹوں روتی رہی اور اس نے اللہ سے اپنی ساس کی بخشش کی کوئی بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑی۔ اس کی زبان پر صرف ایک ہی التجا تھی کہ اس کا یہ حج بدل قبول کر لیا جائے اور اس کی ساس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے۔ وہ اپنے دل کی تمام گہرائیوں اور اپنی روح کی تمام تر سچائیوں کے ساتھ صرف اور صرف اللہ سے دعا مانگ رہی تھی۔ وہ اس قدر مگن تھی کہ اسے اپنے ارد گرد کے ماحول کی بالکل خبر نہیں رہی تھی۔ اس کا دل اور دماغ صرف ایک ہی نقطے پر مرکوز تھا اور وہ اپنی ساس کی بخشش کی طلب تھی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، اس کے آنسو غلاف کعبہ میں جذب ہو رہے تھے، اس کے ہونٹوں پہ اللہ کی بڑائی اور معافی کی التجائیں جاری تھی۔ وہ اس وقت ایک ایسے روحانی سفر پر تھی جہاں دنیا کی کوئی بھی چیز اسے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل میں ساس کی موت کے وقت کی وہ التجا گونج رہی تھی جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ وہ اللہ کی رحمت سے پوری طرح پر امید تھی اور اسے یقین تھا کہ اس کی یہ دعائیں رائگاں نہیں جائیں گی۔ وہ اس وقت دنیا کے سب سے مقدس اور پرسکون مقام پر کھڑی تھی، جہاں ہر انسان اپنے رب کے سامنے جھک جاتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ وہ بھی اسی کیفیت میں تھی اور اس کا دل دنیاوی سوچوں سے بالکل پاک ہو چکا تھا۔ اچانک اس گہرے روحانی سکون اور خاموشی کو ایک تیز آواز نے توڑ دیا اور اس کے کندھے پہ لٹکے ہوئے چھوٹے سے بیگ میں رکھے ہوئے موبائل فون کی آواز تھی جو مسلسل بجنے لگا تھا۔ اس نے پہلے تو اس آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اس مقدس لمحے کو کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی دعا کا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہے اور کوئی بھی دنیاوی چیز اس کے اور اس کے رب کے درمیان حائل نہ ہو۔
لیکن فون کی گھنٹی مسلسل بجتی جا رہی تھی اور رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ آس پاس کھڑے لوگ بھی مڑ کر اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، کیونکہ حرم پاک میں اس طرح فون کا مسلسل بجنا مناسب نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے فوراً اپنے آنسو صاف کیے اور اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بیگ کی زپ کھولی۔ اس کا دل عجیب سی دھڑکن کے ساتھ دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اسے اتنی دور سے اور اتنے غیر متوقع وقت پر آنے کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ جب اس نے فون کو باہر نکالا اور اس کی چمکتی ہوئی سکرین پر نظر ڈالی تو اس کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ سکرین پر پاکستان سے اس کے بھائی کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کا بھائی جو ہمیشہ اسے بہت پیار کرتا تھا اور اس کے ہر دکھ درد میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا۔ اسے اس وقت بھائی کی کال دیکھ کر تشویش ہونے لگی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بھائی کو معلوم ہے کہ وہ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہے اور عمرہ اور حج بدل کے ارکان ادا کر رہی ہے۔ وہ کبھی بھی بلا وجہ یا کسی معمولی بات کے لیے اسے اس مقدس سفر کے دوران تنگ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ ایک انجانا سا خوف اس کے دل میں بیٹھنے لگا۔ اس نے جلدی سے فون کا سبز بٹن دبایا اور فون کو اپنے کال سے لگا لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید بھائی اس کی خرید پوچھنے کے لیے کال کر رہا ہے یا پھر گھر میں سب ٹھیک ہے یہ بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس نے فون کان سے لگایا تو دوسری طرف سے آنے والی آواز نے اس کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ دوسری طرف اس کے بھائی کی آواز آ رہی تھی، لیکن وہ آواز اس کے عام دنوں والے بھائی کی آواز نہیں تھی، بلکہ وہ بہت گھبرایا ہوا اور پریشان لگ رہا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور اس کی سانسیں تیز چل رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بھاگتا ہوا آیا ہو یا کسی بہت بڑے صدمے کا شکار ہو۔ اس نے سلام کا جواب دیے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور خوف شامل تھا۔ بہن، تم جلدی سے میری بات سنو اور اپنے دل کو مضبوط رکھنا، اس نے ہانپتے ہوئے کہا۔ اس کی یہ بات سن کر بہو کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنے لگے اور اس کا حلق خشک ہو گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا ہوا ہے بھائی؟ تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ گھر میں سب خیریت تو ہے؟ بچے اور شوہر تو ٹھیک ہے؟ بھائی نے دوسری طرف سے ایک لمبی اور بھاری سانس لی اور اس کی آواز مزید کانپنے لگی۔ بہن، کچھ بھی ٹھیک نہیں، گھر میں ایک بہت بڑی مصیبت آ گئی ہے اور سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا ہے۔ اس نے جلدی جلدی بولنا شروع کیا، جیسے اسے ڈر ہو کہ کہیں فون کٹ نہ جائے۔ اس نے بتایا کہ تمہارے جانے کے بعد ہم نے سوچا کہ گھر کو تھوڑی صفائی اور مرمت کروا لیں، کیونکہ ساس کے مرنے کے بعد سے ان کا کمرہ بالکل بند پڑا تھا اور اس میں سے عجیب سی بو آنے لگی تھی۔ ہم نے سوچا کہ اس کمرے کو صاف کر کے وہاں کی چیزیں ترتیب دے دیں تاکہ گھر کا ماحول کچھ بہتر ہو سکے۔ ہم نے محلے کے 2 مزدوروں کو بلایا اور ساس کے اس پرانے کمرے کی صفائی شروع کروا دی۔ مزدور جب کمرے کا سامان نکال رہے تھے اور فرش کی صفائی کر رہے تھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ فرش کے ایک کونے میں کچھ دراڑیں پڑی ہوئی ہیں اور وہاں کی زمین باقی فرش سے تھوڑی ابری ہوئی اور کچی لگ رہی ہے، جیسے وہاں کسی نے کچھ کھدائی کر کے دوبارہ مٹی ڈالی ہو۔ مزدوروں نے شک کی بنیاد پر اس جگہ کی تھوڑی سی کھدائی کی تو ان کے قدال کسی سخت چیز سے ٹکرائے۔ جب انہوں نے مزید مٹی ہٹائی تو وہاں سے لوہے کا ایک بہت بڑا اور پرانا زنگ آلود صندوق برآمد ہوا۔ ہم سب اس صندوق کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے، کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا اور نہ ہی ساس نے کبھی اپنی زندگی میں اس کا کوئی ذکر کیا تھا۔ وہ صندوق کافی بھاری تھا اور اس پر ایک پرانا اور مضبوط تالا لگا ہوا تھا۔ بھائی کی آواز اب مزید تیز اور خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اس نے بتایا کہ ہم نے اس تالے کو توڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت مضبوط تھا۔ اسی دوران نہ جانے کس طرح یہ بات محلے میں پھیل گئی کہ ہمارے گھر سے کوئی پرانا خزانہ یا کوئی مشکوک چیز نکلی ہے اور کسی نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ ہم ابھی اسی صندوق کو کھولنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ اچانک گھر کے باہر پولیس کی 2 گاڑیاں آ کر رکی اور پولیس والے تیزی سے گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ انہوں نے آتے ہی پورے گھر کو گھیرے میں لے لیا اور ہمیں ایک طرف کھڑا کر دیا۔ تمہارا شوہر بھی اس وقت وہیں موجود تھا اور وہ بھی ہماری طرح اس صندوق کو دیکھ کر حیران اور پریشان تھا۔ پولیس کے انسپکٹر نے آگے بڑھ کر
اس صندوق کو اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے ساتھ لائے ہوئے اوزاروں سے اس کا تالا توڑ دیا۔ تالا ٹوٹتے ہی جیسے ہی انہوں نے صندوق کا ڈھکن اٹھایا تو وہاں موجود سب لوگوں کی ہوش اڑ گئے اور پورے کمرے میں ایک عجیب سی وحشت پھیل گئی۔ بھائی کی سانسیں بری طرح اکھڑ رہی تھی۔ اس کی آواز میں خوف اور دہشت واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ اس نے رکتے رکتے اور روتے ہوئے اپنی بہن کو بتایا کہ بہن، پولیس والوں نے اس صندوق کے اندر جو کچھ دیکھا، اس کے بعد انہوں نے ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی اور تمہارے شوہر کو فوراً ہتھکڑیاں لگا دیں۔ تمہارا شوہر چیختا رہا اور قسمیں کھاتا رہا کہ اسے اس صندوق کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن پولیس والوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ بھائی کی کانپتی ہوئی آواز دوسری طرف سے مسلسل آ رہی تھی اور وہ بتا رہا تھا کہ جب اہلکاروں نے اس صندوق کا ڈھکن پوری طرح کھولا تو اس کے اندر کوئی سونا، چاندی یا خزانہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک انسانی ڈھانچہ موجود تھا جس کے ساتھ کچھ پرانے اور گلے سڑے کپڑے بھی پڑے تھے۔ وہ کپڑے کسی عورت کے تھے اور ان کے ساتھ کچھ پرانے زیورات بھی تھے، جنہیں دیکھتے ہی وہاں موجود پرانے محلے داروں نے پہچان لیا کہ یہ تو تمہارے شوہر کی پہلی بیوی کے کپڑے اور زیورات ہیں، جو کئی سال پہلے اچانک غائب ہو گئی تھی، اور ساس نے پورے خاندان اور محلے میں یہ مشہور کر دیا تھا کہ وہ کسی غیر مرد کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور اس نے اپنے بیٹے کی عزت کو خاک میں ملا دیا ہے۔ سب لوگ یہی سمجھتے رہے کہ وہ عورت بد کردار تھی اور اس نے اپنے شوہر کو دھوکہ دیا، لیکن آج اس صندوق کے کھلنے کے بعد یہ بھیانک راز فاش ہو گیا تھا کہ وہ کہیں بھاگی نہیں تھی، بلکہ اس ظالم ساس نے اسے بے دردی سے قتل کر کے اس کی لاش کو اس صندوق میں بند کر کے اپنے ہی کمرے کے فرش کے نیچے دفن کر دیا تھا، تاکہ کسی کو اس کے اس گھنونے جرم کی بھنک تک نہ پڑ سکے۔ وہ عورت جس پر ساس نے بد کرداری کا جھوٹا الزام لگایا تھا، وہ دراصل اسی ساس کے ظلم کا شکار ہو کر موت کی وادی میں جا چکی تھی۔ اہلکاروں نے فوری طور پر اس ڈھانچے اور صندوق کو اپنے قبضے میں لے لیا اور تمہارے شوہر کو قاتل سمجھ کر گرفتار کر لیا، کیونکہ قانون کے مطابق جس کے گھر سے لاش برآمد ہو اور جو اس گھر کا مالک ہو، وہی سب سے پہلا مجرم تصور کیا جاتا ہے۔ تمہارا شوہر روتا رہا، چلاتا رہا اور قسمیں کھاتا رہا کہ اسے اس لاش اور اس صندوق کے بارے میں کچھ علم نہیں، اور یہ سب اس کی ماں کا کیا دھرا ہے، لیکن قانون کے رکھوالوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے ہتھکڑیاں پہنا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ بھائی کی یہ تمام باتیں سن کر بہو کے ہاتھ سے وہ اعلیٰ مواصلات چھوٹ کر نیچے زمین پر گر پڑا اور اس کے پورا جسم سن ہو گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے دماغ میں ساس کی موت کے وقت کی وہ تمام التجائیں اور گڑگڑاہٹیں گونجنے لگی۔ اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ اس کی ساس موت کے وقت اتنی خوفزدہ کیوں تھی اور اسے قبر کا اندھیرا اور آگ کے شعلے کیوں نظر آ رہے تھے۔ وہ صرف اس بہو پر کیے گئے ظالمانہ سلوک کی وجہ سے نہیں ڈر رہی تھی، بلکہ اس کے کندھوں پر ایک بے گناہ جان کا قتل کا وہ بھاری بوجھ تھا جو اس نے سالوں تک دنیا سے چھپائے رکھا تھا، لیکن وہ اللہ کی نظروں سے نہیں چھپ سکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے ایک بے گناہ عورت کی جان لی ہے اور اس پر تہمت لگا کر اس کی عزت کو بھی اچھالا ہے، اسی لیے وہ مرتے وقت حج بدل کی دعا بھیک مانگ رہی تھی تاکہ شاید اللہ اس کے اس عظیم گناہ کو معاف کر دے۔ بہو غلاف کعبہ کے پاس کھڑی پتھر کا مجسمہ بن چکی تھی۔ اس کے آنسو اب سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ ایک شدید صدمے اور دکھ نے لے لی تھی۔ اسے اس پہلی بیوی کا بے بسی کا خیال آ رہا تھا جس نے اس ظالم عورت کے ہاتھوں موت کی اذیت سہی ہوگی اور پھر موت کے بعد بھی اسے بدنامی کا داغ سہنا پڑا۔ اس نے سوچا کہ کیسے وہ ظالم عورت روزانہ اسی فرش پہ چلتی ہوگی جس کے نیچے اس نے ایک بے گناہ کی لاش چھپا رکھی تھی، اور اس کے ماتھے پر کبھی پسینہ تک نہیں آیا ہوگا۔ یہ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے اور اس کا دل خوف سے کانپنے لگا۔ اس نے فوراً اپنے قدم پیچھے ہٹائے اور اپنے رب کے حضور سجدے میں گر کر اس بے گناہ عورت کے لیے دعائیں مانگنے لگی جس کی زندگی اس کی ساس نے بے دردی سے چھین لی تھی۔ اس نے اپنے طواف اور عبادات کو جلدی جلدی مکمل کیا
اور وہاں سے اپنی قیام گاہ کی طرف واپس چل پڑی۔ اب اس کے دل میں ساس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ اسے اس کے کیے پر شدید غصہ اور نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنا سامان باندھا اور فوراً اپنے وطن واپسی کے لیے ہوائی سفر کا بندوبست کیا، کیونکہ اب اس کا پہلا فرض اپنے بے گناہ شوہر کو اس جھوٹے الزام سے بچانا اور اس ظالم ساس کے چہرے سے شرافت کا نقاب اتارنا تھا۔ طویل اور تھکا دینے والے ہوائی سفر کے دوران اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ وہ مسلسل سوچتی رہی کہ کیسے وہ اپنے شوہر کی بے گناہی ثابت کرے گی اور کیسے اس ظالم عورت کے گناہوں کا پردہ چاک کرے گی۔ جیسے ہی وہ اپنے وطن کی سرزمین پر اتری، وہ سیدھی اپنے بھائی کے پاس گئی اور اس سے تمام تفصیلات معلوم کی۔ اس کا بھائی اسے لے کر اس مقام پر گیا جہاں اس کے شوہر کو قید کر کے رکھا تھا۔ جب اس نے سلاخوں کے پیچھے اپنے شوہر کو دیکھا تو اس کے دل خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اپنی ماں کا فرما بردار رہا اور جس نے کبھی اس کی کسی بات کو نہیں ٹالا، آج اسی ماں کے کیے گئے جرم کی سزا بھگت رہا تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کے چہرے پر بے بسی اور خوف کے سائے لہرائے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی بیوی کو دیکھتے ہی سلاخوں کو پکڑ کر زار و قطار رونا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میں بے گناہ ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم، میری ماں نے مجھے ساری زندگی دھوکے میں رکھا۔ بیوی نے اپنے آنسوؤں پر قابو پاتے ہوئے اسے تسلی دی اور کہا کہ میں جانتی ہوں کہ تم بے گناہ ہو اور میں تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دوں گی۔ اس نے فوراً شہر کے سب سے قابل اور تجربے کار قانون دان کی خدمات حاصل کی اور اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی تھی۔ قانون دان نے سب سے پہلے اس ڈھانچے کا طبی اور سائنسی معائنہ کروانے کی درخواست دی تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ اس عورت کی موت کیسے واقع ہوئی اور اسے مرے ہوئے کتنا عرصہ گزر چکا ہے۔ جب طبی ماہرین نے اس ڈھانچے کا تفصیلی معائنہ کیا تو ان کی رپورٹ نے سب کو حیران کر دیا۔ رپورٹ میں واضح طور پہ لکھا تھا کہ اس عورت کی موت آج سے کم از کم 25 سال پہلے ہوئی تھی اور اس کی ہڈیوں میں ایک خاص قسم کے زہر کے اثرات پائے گئے تھے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ اسے زہر دے کر قتل کیا گیا تھا۔ یہ وہی وقت تھا جب اس کی شادی کو صرف چند ماہ ہی گزرے تھے اور اس کا شوہر اپنے روزگار کے سلسلے میں شہر سے باہر دوسرے ملک میں مقیم تھا، جس کے مکمل ثبوت اور اس وقت کے سفری کاغذات قانون دان کی عدالت میں پیش کر دیے۔ ان ثبوتوں نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ جب اس عورت کا قتل ہوا، اس وقت اس کا شوہر ملک میں موجود ہی نہیں تھا اور اس بڑے گھر میں صرف وہ عورت اور اس کی ظالم ساس اکیلی ہی رہتی تھی۔ مزید ثبوت جمع کرنے کے لیے بہو نے اپنے طور پر بھی اس پرانے کمرے کی تلاشی لینا شروع کی جہاں سے وہ لاش ملی تھی۔ اس نے کمرے کے ہر کونے اور ہر پرانی الماری کو چھان مارا اور اسی دوران اسے ساس کے پرانے سامان سے ایک چھوٹی سی صندوق ملی جس میں کچھ پرانے کاغذات اور ایک پرانی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ جب اس نے وہ ڈائری کھولی تو اس میں ساس کی اپنی لکھائی میں اس کے جرائم کی داستان درج تھی۔ ساس نے اس ڈائری میں لکھا تھا کہ وہ اپنی پہلی بہو سے شدید نفرت کرتی تھی کیونکہ وہ ان کے سامنے بولتی تھی اور ان کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتی تھی۔ ساس کا غرور اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہو کر اس کے اپنے غصے اور تکبر میں اندھی ہو کر اس بے گناہ لڑکی کے کھانے میں زہر ملا دیا، اور جب وہ تڑپ تڑپ کر مر گئی تو اس نے رات کے اندھیرے میں خود ہی کا کمرے کا فرش کھود کر اسے وہاں دفن کر دیا۔ بعد میں مزدوروں کو بلا کر فرش پکا کروا دیا اور سب کو یہ کہانی سنا دی کہ وہ اپنے کسی آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے۔ بہو نے فوراً وہ ڈائری اپنے قانون دان کے حوالے کر دی، جس نے اسے عدالت کے روبرو پیش کر دیا۔ جب عدالت کے منصف کے سامنے وہ ڈائری اور طبی ماہرین کی رپورٹ رکھی گئی تو سارا معاملہ شیشے کی طرح صاف ہو گیا۔ منصف نے اپنے فیصلے میں واضح طور پر کہا کہ تمام ثبوت اور شواہد اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس قتل میں شوہر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور اصل قاتل اس کی ماں تھی، جس نے انتہائی چالاکی اور بے رحمی سے اس جرم کو انجام دیا اور ایک بے گناہ پر تہمت لگا کر معاشرے کو دھوکہ دیا۔ عدالت نے شوہر کو باعزت بری کرنے کا حکم دے دیا اور ساتھ ہی اس ظالم عورت کے نام کو
मुजरमों की फहरिस्त में शामिल कर दिया। शोहर जब जेल की सलाखों से बाहर आया तो वो एक आज़ाद इंसान ज़रूर था, लेकिन उसकी रूह अपनी माँ के इस भयानक चेहरे को देखकर मुकम्मल तौर पर ज़ख्मी हो चुकी थी। वो जिस माँ को फरिश्ता समझता था वो दरअसल एक सफाक कातिल निकली, जिसने उसकी पहली बीवी की जान ली और उसकी दूसरी बीवी पर भी बेतहाशा जुल्म ढाए। इसके अलावा जब मोहल्ले वालों को इस खौफनाक सच्चाई का इल्म हुआ तो पूरे इलाके में एक कोहराम मच गया। वो लोग जो कभी इस सास की झूठी शराफत और रौब की वजह से उसकी इज्जत किया करते थे, अब उसके नाम पे थूकने लगे। मोहल्ले की वो औरतें जो कल तक सास की बातों में आकर इसकी पहली बीवी को बदकिरदार और मफरूर समझती थी, अब अपने किए पर शर्मिंदा थी और अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। उन्होंने इतराफ़ किया कि कैसे सास ने उनके जहनों में इस बेगुनाह लड़की के खिलाफ जहर भरा था और कैसे इसने झूठी कहानियाँ गढ़कर सबको यकीन दिला दिया था कि इस लड़की ने अपने ख़ानदान की नाक कटवा दी है। अब वो सब औरतें इस सास को एक डायन और कातिल के नाम से पुकारने लगी। ये सब देखकर बहू को एहसास हुआ कि दुनिया की इज्जत और शोहरत कितनी खोखली और आर्जी होती है। जो इंसान दूसरों को जलील करके अपनी झूठी शान बनाता है, कुदरत उसे एक दिन सबसे ज़्यादा जलील और रसवा कर देती है। शोहर की हालत सबसे ज़्यादा काबिल रहम थी। वो कई रातों तक सो नहीं सका और बार बार रोकर अपनी पहली बीवी को याद करता रहा। वो खुद को इस सब का जिम्मेदार समझने लगा था कि काश वो इस वक्त अपनी माँ की बातों पर अंधा यकीन न करता और ख़ुद इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करता, तो शायद इसे इस खौफनाक हकीकत का बहुत पहले पता चल जाता। लेकिन अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। बहू ने एक सच्चे और हमदर्द साथी की तरह उसे इस गहरे सदमे से निकालने की हर मुमकिन कोशिश की। उसे समझाया कि जो कुछ हुआ इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, क्योंकि उसकी माँ ने इतनी मक्कारी और होशियारी से ये सब किया था कि किसी का शक इस पर जा ही नहीं सकता था। बहू की मुसलसल हमदर्दी और मोहब्बत ने आहिस्ता आहिस्ता शोहर के ज़ख्मों पर मरहम रखा और उसे दोबारा जीने की उम्मीद दिलाई। इस दौरान वो पुराना घर जो कभी सास के गुरूर और ताकत की अलामत हुआ करता था, अब एक वीरान खंडर का मंजर पेश करने लगा था। मोहल्ले का कोई भी शख्स इस घर के करीब से गुजरना भी पसंद नहीं करता था और रात के वक्त तो लोग इस गली से गुजरने से भी डरते थे। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे और किसी ऐसे शहर में जाकर रहेंगे जहां इन्हें कोई नहीं जानता हो, जहां वो अपने माजी की इन भयानक साय से दूर एक पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। उन्होंने वो घर बेच दिया और उस रकम से दूर दराज के एक इलाके में एक छोटा सा मकान ले लिया। वहां जाकर उन्होंने एक नई शुरुआत की। शोहर ने एक छोटी सी दुकान खोल ली और मेहनत मजदूरी करके अपना और अपनी बीवी का पेट पालने लगा। बहू ने भी अपने माजी के तमाम दुखों को भुलाकर अपने शोहर का हर कदम पर साथ दिया और उसे कभी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसकी माँ ने उसके साथ क्या किया था। उनकी ज़िंदगी अब बहुत सादा लेकिन पुरसुकून थी। उनके दिलों में अब किसी के लिए कोई कीना या बुग़्ज़ नहीं था और वो हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे, जिसने इन्हें इतनी बड़ी आजमाइश से निकालकर सच्चाई के रास्ते पर खड़ा किया था। सास की वो डायरी जो बहू ने अदालत में पेश की थी, अब कानून के मुहाफ़िज़ों के पास एक अबरतनाक सबूत के तौर पर महफूज थी और ये कहानी इस पूरे शहर में एक मिसाल बन चुकी थी कि झूठ चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, सच के सामने एक दिन घुटने टेकने ही पड़ते हैं और जो इंसान दूसरों के लिए घड़ा खोदता है वो एक दिन ज़रूर उस घड़े में गिरता है। यही कुदरत का कामल और अटल निज़ाम है जिसे कोई नहीं बदल सकता। उस दिन के बाद इस घर के तमाम अफराद और जालिम रिश्तेदारों ने इस जालिम औरत का नाम लेना भी छोड़ दिया। उसकी कब्र पर कोई दुआ मांगने वाला भी न रहा और जिस सज्जे बदल के लिए उसने इल्तिजा की थी वो भी उसके गुरूर और जुल्म की भेंट चढ़ गया। वो बेगुनाह औरत जिसकी हड्डियां सालों तक इस मिट्टी के नीचे दबी रहीं, आखिरकार इंसाफ पा गई और उस पर लगाया गया तोहमत का दाग हमेशा के लिए धुल गया था।